نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ آج پروردگار عالم کے اسماء حسنہ میں سے اسم مبارک الملک پر کچھ گفتگو ہوگی۔ الملک یعنی حقیقی بادشاہ اور ہر چیز کا مالک۔ اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کے حقیقی مالک پروردگار عالم ہیں۔ وہی ذات جس نے اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر ہر چیز کی نشو و نما فرمائی، تربیت کی، وہی حقیقی مالک ہیں اور ان کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے، ظاہر پر بھی، باطن پر بھی، زندہ پر بھی اور مردہ پر بھی۔ اس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی انتہا، جبکہ انسان کی ملکیت ابتدا اور انتہا کے دائرے میں محدود ہے، پہلے نہیں تھی اور پھر نہیں رہے گی۔ انسان کی ملکیت اور تصرف اشیاء کے ظاہر پر ہے مگر باطن پر نہیں، زندہ پر تو ہے مگر مردہ پر نہیں۔ تمام کائنات کی حقیقی ملکیت صرف اور صرف الملک ہی کی ہے۔ اگرچہ حقیقی اور مکمل ملکیت تمام کائنات پر صرف پروردگار عالم ہی کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے کرم اور حکمت بالغہ سے ایک قسم کی ناقص ملکیت انسان کو بھی عطا فرما رکھی ہے، اور دنیا کے قوانین میں انسان کی ملکیت کا احترام بھی کیا گیا ہے۔ دنیا میں انسان مال و دولت کا مالک ہے، زمین و جائیداد کا مالک ہے، کوٹھی بنگلہ کار اور فرنیچر کا مالک ہے، اور یہ ناقص سی ملکیت جو اس کو محض آزمائش اور امتحان کے لیے دی گئی۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی کی یاد دہانی کرائی ہے کہ اے انسان، اس ناقص سی ملکیت سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ فرمایا مالک یوم الدین، یعنی یہ ملکیتیں اور یہ سارے تعلقات اور تمہاری یہ روابط یہ چند روز کے لیے ہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی کسی چیز کا ظاہری طور پر بھی مالک نہ رہے گا، نہ کوئی کسی کا خادم رہے گا، نہ کوئی کسی کے لیے مخدوم، نہ کوئی کسی کا آقا رہے گا، نہ ہی غلام۔ تمام کائنات کے مالک صرف اللہ تعالی ہی ہوں گے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب پروردگار عالم کی طرف سے اعلان کیا جائے گا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے آج، اور جواب اس کا ایک ہی ہوگا، اور وہ یہ کہ للہ الواحد القہار، صرف اللہ کی بادشاہی ہے جو واحد ہیں اور قہار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور اپنی بھوک کا تذکرہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام گھروں میں جا کر دیکھا، لیکن اس کی بھوک کا کچھ مداوع نہیں ہوا۔ وہ دیہاتی بھوک سے بیتاب ہو کر وہیں ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رحم فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بکری بھنی ہوئی کہیں سے آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کھانے کے لیے اسے ارشاد فرمایا۔ وہ چونکہ بھوکا تھا کئی دنوں سے، لہذا بھوک مٹانے کے لیے وہ کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے معصومانہ سوال کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھوک نے بے چین کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ہاتھوں مجھے رزق دیا۔ اگر مستقبل میں بھوک ستائے اور میں آپ کی مجلس میں نہ ہوں، یعنی میں کہیں اور ہوں، تو پھر میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح دعا کر لینا، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکہا الا انت۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کے فضل اور رحمت کا طلبگار ہوں، بے شک رحمت اور فضل کا آپ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا کر لینا، اور اس دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تمہیں روزی عطا فرما دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد مبارک کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں آپ نے صرف ایک اللہ تعالی سے مانگنے کا جذبہ پیدا فرمایا۔
اور یہ بات ارشاد فرما دی کہ رحمتوں اور فضل کے خزانے جس کے قبضے میں ہیں اسی سے مانگو۔ ہر انسان جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اسے لاکھوں کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی اعضاء تحفے میں عطا کیے جاتے ہیں۔ چمکتی ہوئی آنکھ دی جاتی ہے، حساس کان عطا کیے جاتے ہیں، سونگتی ہوئی ناک، دھڑکتا ہوا دل اور چاق و چوبند دماغ عطا کر دیے جاتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو انسان بغیر کسی کرائے کے، بغیر کسی مشقت کے اپنی مرضی سے جہاں چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ اگر انسان اس حقیقت کو سمجھ لے تو پھر انسان ان اعضاء کو اپنی ملکیت نہیں بلکہ پرائی ملکیت سمجھ کر خیال اور دھیان سے استعمال کرتا ہے، اور ان اعضاء سے فائدہ مالک کی اجازت کے مطابق ہی اٹھاتا ہے، اور یہ اعضاء بطور انعام اور بطور تحفے کے دینے والے کی ناراضگی کا ہر دم اسے خیال رہتا ہے۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں ان اعضاء کا مالک نہیں ہوں بلکہ اللہ جل جلالہ میرے ان اعضاء کے مالک ہیں، تو پھر وہ اپنا ہاتھ کسی اور کے آگے نہیں پھیلاتا، اپنی آنکھ کا استعمال غلط نہیں کرتا، وہ کسی پر حقارت بھری نظر نہیں ڈالتا، وہ اپنے کانوں میں غیبت کی آواز نہیں پہنچنے دیتا، گانے کی آواز سے اپنے کان ہٹا لیتا ہے، زبان کو شرکیہ جملوں سے آلودہ نہیں کرتا، وہ اپنے جسم کے ایک ایک عضو کا خیال کرتا ہے اور احتیاط سے اسے استعمال کرتا ہے۔ عقل مند شخص وہ ہے جو اسلام کے مزاج کو سمجھے اور روز جزا کے حساب کتاب کی منزل کو اپنے سامنے رکھے، اور الملک جل جلالہ کی شان، اس کی بادشاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے اعمال سر انجام دے اور اپنے آپ کو اس کی نافرمانی سے بچائے اور اپنی نجات کا سامان تیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی صرف بادشاہ نہیں بلکہ شہنشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں شہنشاہ کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین نام والا شخص وہ ہے جس کو شہنشاہ کا نام دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز کا مالک اور بادشاہ حقیقی الملک جل جلالہ کو مانے اور جانے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مالک اور حقیقی بادشاہ نہیں مانے گا تو پھر وہ ضرور شرک سے اپنے آپ کو بچائے گا اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور جب ایمان ہوگا الملک پر پختہ تو اطمینان اور سکون نصیب ہوگا، پھر بندہ خوشی اور غم کے موقع پر مالک حقیقی ہی کی تعریف کرے گا اور اسی ہی سے پناہ طلب کرے گا، اور بندے کو چاہیے کہ یقین رکھے کہ میری جان، میرا مال، میرا وقت یہ میرے پاس امانت ہے، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ اپنے بشری تقاضوں کو پورا کر کے باقی وقت اور جان اور مال اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کی محنت میں انسان گزار دے، اور ساتھ ہی بزبان یہ کہتا رہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔